بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین امریکہ کو ایران جنگ میں پھنسا کر تائیوان پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین ایک بڑا گیم پلان تیار کر رہا ہے۔ امریکہ اگر ایران سے جنگ شروع کرے تو اس کے میزائلز کا اسٹاک جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ یوکرین، اسرائیل اور یمن میں پہلے ہی بہت سارے میزائل استعمال ہو چکے ہیں۔ چین اسے موقع سمجھ کر تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس میزائل کم ہوں گے تو وہ تائیوان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ چین چاہتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں الجھ جائے، اس سے چین کو تائیوان لینے کا سنہری موقع ملے گا۔ یہ چین کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ امریکہ کے میزائل ختم ہونے کا خطرہ، ایران جنگ سے تائیوان پر چین کا پلان۔ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس لیک ہوئی ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ ایران سے لڑائی میں امریکہ کے دفاعی میزائلز جیسے پیٹریاٹ اور تھاڈ جلد ختم ہو جائیں گے۔ یمن کے چھوٹے ڈرونز اور میزائلوں کے جواب میں امریکہ نے مہنگے ٹوماہاک میزائل استعمال کیے۔ اب اسٹاک کم ہے، چین اسے دیکھ کر خوش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کمزور ہو جائے، پھر تائیوان پر حملہ آسان ہو جائے گا۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھی بچا نہیں پائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا، تم پہلے ایران پر حملہ کرو، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے براہ راست جنگ نہیں چاہتی، کیونکہ میزائل ختم ہو جائیں گے تو امریکہ کمزور ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ تم پہلے حملہ کرو، اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران صرف اسرائیل پر فوکس کرے گا، امریکہ براہ راست نشانہ نہیں بنے گا۔ اس سے امریکہ کے اڈوں اور فوجیوں کو خطرہ کم ہوگا۔ یہ ٹرمپ کا ایگزٹ پلان ہے تاکہ امریکہ نئی جنگ میں نہ الجھے۔ سابق امریکی F-35 لڑاکا طیارے کا پائلٹ گرفتار، چین کو امریکہ کے خلاف ٹریننگ دے رہا تھا۔ ایک سابق امریکی ایئر فورس افسر جو F-35 طیارہ اڑاتا تھا گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چین کے فوجی پائلٹس کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ ٹریننگ یہ تھی کہ F-35 کو کیسے گرانا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ چین امریکہ کے اندر تک گھس چکا ہے۔ اب چین جانتا ہے کہ امریکہ کے بہترین طیاروں کا جواب کیا ہے۔ یہ چین کی جاسوسی اور تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ کو اب اپنے اندرونی خطرات پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ ایران جنگ سے امریکہ کمزور، چین ڈالر کو تباہ کرنے اور دنیا بھر میں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کا پلان۔ اگر امریکہ ایران سے لڑائی میں پھنس گیا تو چین بہت سے فائدے اٹھائے گا۔ امریکہ کے میزائل ختم ہو گئے تو وہ اپنے اتحادیوں کو نہیں بچا سکے گا۔ دنیا بھر کے ممالک امریکہ کے اڈوں سے نکلنے کو کہیں گے۔ چین امریکی ڈالر کو کمزور کرے گا، اپنی کرنسی کو دنیا میں لانے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ کی انڈسٹری اور سٹاک مارکیٹ تباہ ہو سکتی ہے۔ چین ایران کو انٹیلیجنس دے کر امریکی دفاعی سسٹم کو نشانہ بنوانے کا پلان بھی رکھتا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ حزب اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا، ایران کے سپریم لیڈر کو کچھ ہوا تو ریڈ لائن پار، پوری جنگ چھڑ جائے گی۔ حزب اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ اگر ایران پر محدود حملے کرے تو وہ براہ راست مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ ان کی ریڈ لائن ہوگی۔ اس صورت میں حزب اللہ مکمل طور پر جنگ میں شامل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر حدود پار ہو جائیں گی اور جواب کا اندازہ دنیا خود لگائے گی۔ یہ بیان ایران کے سپریم لیڈر کی حفاظت کا سخت پیغام ہے۔ اگر رجیم چینج کی کوشش ہوئی تو پورا علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ حزب اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس لائن کو چھونا خطرناک ہوگا۔ یہ کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تاریخی تقریر۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریر کی اور زور دیا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ شہریوں کا قتل کسی بھی وجہ سے جائز نہیں۔ پارلیمنٹ میں موجود ارکان نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور مودی مودی کے نعرے لگائے۔ یہ دورہ اس وقت ہوا جب مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ منڈلا رہا۔ مودی کا یہ بیان ایران کے خلاف اسرائیل کی حمایت کا واضح اشارہ ہے۔ بھارت کو اسرائیل سے ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ یہ دورہ خطے کی سیاست میں بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران نے نئے ہائپرسونک میزائل تیار کر لیے ہیں جو بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ پرانے میزائل 10 سے 12
منٹ میں اسرائیل پہنچتے تھے، لیکن اب نئے میزائل 5 سے 6 منٹ میں تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی بحری جہازوں پر حملہ 4 منٹ میں ممکن ہے۔ یہ میزائل دفاعی سسٹم سے بچ نکلتے ہیں اور روکنا بہت مشکل ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ کے اڈوں کو فوری تباہ کر سکتے ہیں جہاں 5000 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو جواب بہت تیز ہوگا۔ امریکی سینیٹر مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران نے ہماری تمام شرائط مسترد کر دیں۔ لگتا ہے ایران جنگ چاہتا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کی تمام اہم شرائط ٹھکرا دی ہیں۔ امریکہ سوچ رہا تھا کہ دباؤ سے ایران جھک جائے گا، لیکن ایران نے الٹا اپنی شرائط رکھ دیں۔ روبیو کا کہنا تھا کہ ایران اب جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی یہی تاثر دیا کہ ایران مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ ایران نے نیوکلیر پروگرام، میزائل اور پراکسیز پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ صورتحال جنگ کے امکانات کو بڑھا رہی ہے۔ امریکہ اب ڈپلومیسی اور دباؤ دونوں استعمال کر رہا ہے، لیکن ایران سرنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سیکیورٹی سخت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اب انڈر گراؤنڈ بنکر میں محفوظ ہیں۔ سرکاری افسران اور مہمانوں کو ملاقات کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا جاتا ہے۔ نہ راستہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سیکیورٹی اس لیے ہے کہ ماضی میں نیوکلیر سائنسدانوں اور فوجی افسران کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ عمان میں مذاکرات کرنے والوں کو بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ ایران کی سخت دفاعی حکمت عملی ہے۔ جنگ کے خطرے میں سپریم لیڈر کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا اسرائیل کا دورہ، دفاعی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور آئرن ڈوم پر بڑی ڈیل ممکن۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی اور دہشت گردی کی مذمت کی۔ دورے میں دفاعی تعاون پر زور دیا گیا، خاص طور پر آئرن ڈوم اور آئرن بیم جیسی ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر پر بات چیت ہوئی۔ اسرائیل نے بھارت کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی پیشکش کی تاکہ انڈیا میں بھی پیداوار ہو سکے۔ یہ ڈیل $10 ارب تک کی ہو سکتی ہے۔ مودی کا کہنا تھا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ دورہ اسرائیل ایران کشیدگی کے وقت ہوا ہے۔ دونوں ممالک نے AI، سائبر سیکیورٹی اور تجارت پر بھی معاہدے کیے۔ امریکہ ایران کشیدگی عروج پر جنیوا میں مذاکرات جاری، لیکن فوجی تیاریاں بھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیر پروگرام پر جنیوا میں بلا واسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو الٹیمیٹم دیا کہ نیوکلیر ہتھیار نہ بنائیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑی فوجی تعیناتی کی ہے، جہاز اور طیارے بھیجے گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جنگ یا امن دونوں کے لیے تیار ہے۔ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران سخت جواب دے گا۔ اسرائیل بھی امریکہ سے حملے کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ کشیدگی پورے خطے کو متاثر کر رہی ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ایران سے کشیدگی، اسرائیل میں امیر طبقہ ملک چھوڑنے لگا۔ اسرائیل میں ایران سے جنگ کے خوف سے امیر لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اور دنیا بھر سے دورے کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت مودی کا دورہ بہت اہم ہے کیونکہ بھارت نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ سے تقریر کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی رعایت نہیں۔ یہ دورہ ایران کے خلاف اسرائیل کی حمایت کا پیغام ہے۔ اسرائیل کو بھارت سے دفاعی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ یہ تعلقات اب مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ خطے کی سیاست میں بڑا موڑ ہے۔ ایران میں رجیم چینج کا پلان، بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت ایران میں رجیم چینج کے بعد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ بلوچستان اور چابہار پورٹ پر قبضہ یا اثر بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ایران میں نئی حکومت بننے پر سستا تیل اور گیس ملے۔ اسرائیل ایران میں پہلے سے موجود ہے۔ بھارت دفاعی ٹیکنالوجی لے کر پاکستان کے خلاف تیار ہو رہا ہے۔ یہ دعوے ہیں، لیکن حقیقت میں بھارت اسرائیل دفاعی معاہدے، تجارت اور سیکیورٹی پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ایران سخت موقف رکھتا ہے اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ پورا خطہ جنگ کے خطرے میں ہے۔ ترکی کو ایران سے پناہ گزینوں کا خوف، نیٹو نے نگرانی بڑھا دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو لاکھوں پناہ گزین ترکی کی طرف آ سکتے ہیں۔ ترکی نے اس کے لیے منصوبے بنا لیے ہیں، حتیٰ کہ سرحد پار کر کے بفر زون بنانے کی تیاری ہے۔ نیٹو نے ترکی سے ایران کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ ترکی نیٹو کا
رکن ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ صورتحال ایران کی جنگ کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ترکی کو پہلے سے ہی شامی پناہ گزینوں کا بوجھ ہے۔ اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو پورا خطہ تباہ ہو سکتا ہے۔ خدشات جنگ کے امکانات کو بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔